چوٹ لگنا وغیرہ یا زخمی ہونا یہ سب ہمارے معمولات کا حصہ ہے، اور جب بھی ہمارے جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے، ہماری کھال پر چوٹ لگتی ہے، تو کھال کا وہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے، یعنی ریڈنس آ جاتی ہے، اس پہ سوجن آ جاتی ہے، اور سوجن کے علاوہ کیا ہوتا ہے، وہ حصہ کچھ تھوڑا سا ارد گرد کے مقابلے میں گرم بھی ہو جاتا ہے، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہاں پر درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ جنرل کنڈیشنز، عمومی نوعیت کی کنڈیشنز ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں انفلیمیٹوری رسپانس، اور اگر آپ اردو میں کہیں تو یہ سوزشی رد عمل کہلائے گا، اور ویسے انگلش میں اس کو انفلیمیٹری رسپانس کہتے ہیں۔ اور یہ بہت عام سی بات ہے، اور یہ بہت پہلے سے ہم جانتے ہیں، جب سے انسان نے زمین پر ہوش سنبھالا ہے تب سے وہ ان ظاہری علامات، کھال کے سرخ ہو جانے کو، سوج جانے کو، گرم ہونے کو اور درد ہونے کو، ان سب چیزوں کو یہ جانتا ہے، اور اس چیز کو انفلیمیٹری رسپانس کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری میکرو سمپٹمز ہیں، یعنی کہ بڑے پیمانے کے علامات ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ ہمارے جسم کا جو امیون سسٹم ہے اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے بچاؤ کی پہلی صف یا پہلی لائن ہوتی ہے انفلیمیٹری رسپانس جو ہے۔ اس کا میں تذکرہ بالکل شروع والی ویڈیوز میں کر چکا ہوں امیون سسٹم کی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو جسم ہے، یہ امیون سسٹم ہے، اس میں ہمارے کھال وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ دراصل یہ فیلڈ آف بیٹل ہے، یعنی کہ ہم اس کو میدان جنگ کے کسی محاذ سے تشبیہ دے سکتے ہیں یہ، لیکن بالکل ابتدائی نوعیت کا، یعنی اگلا محاذ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور جب اگلے محاذ پر حرکت ہوتی ہے کسی گھس بیٹھیے کے یا کسی حملہ آور کے نتیجے میں، تو یہ سب کچھ جو ہمارا پہلا رسپانس یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بارے میں ابھی تک تحقیق چل رہی ہے، اور امیون سسٹم کی بہت ساری باتیں ابھی ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے۔ جی ہاں، یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، یہ ہمارے دماغ کی طرح سے کہ جس کو اگر ہم آسانی سے سمجھ سکتے تو یہ اتنا سادہ ہوتا کہ ہم یہی بات کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ خیر، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، یہ میں ہماری کھال کے یا ہماری جلد کے، ہماری سکن کے سیلز بنا رہا ہوں، اور یہ عام حالت میں سب سے باہر والے سیل ہیں، یعنی کہ یہ ہماری کھال ہے، اور یہ جو حصہ ہے، یہ جو اوپر والا ہے، یہ باہر یعنی آؤٹ سائڈ کا حصہ ہے۔ اور جو کھال کے جو اسکن سیلز ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور سیلز بھی موجود ہیں جن کو ہم ماسٹ سیلز کہتے ہیں، ان کو ہم ماسٹ سیلز کہتے ہیں، یعنی کہ یوں کہیے کہ کسی ستون کی طرح سے یا کسی مستول کی طرح سے انہوں نے پیچھے سے سنبھالا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے فیگوسائٹس پہ بات کی تھی، اور فیگوسائٹس میں ہم نے پھر ڈینڈریٹک سیلز کی بھی بات کی تھی۔ تو یہ جو ہے، یہ سرفیس کے بالکل نیچے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈینڈریٹک سیلز بھی ہوتے ہیں، فیگوسائٹس بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہیلپر ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، جس پہ ہم پچھلی ویڈیوز میں خاصی بات کر چکے ہیں۔ یہ ایک اور ڈینڈریٹک سیل آ گیا۔ تو یہ ڈینڈریٹک سیل آپ کو پتا ہے کہ ان کا نروس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ان کو ڈینڈریٹک سیلز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شاخیں یا ڈینڈرائٹس سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ بالکل انٹرفیس، جو ایک انٹرنل انٹرفیس ہوتا ہے، آپ کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فیگوسائٹوس کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی حملہ آور کو کھا جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ہیلپر ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشیل فلوئڈ، یہ وہ لکوڈ ہے یا یہ وہ مائع ہے جو کہ ہمارے سارے باڈی سیلز کے ارد گرد ہوتا ہے، اور یوں کہیں کہ ہمارے باڈی سیلز نہائے ہوئے ہوتے ہیں۔ انٹرسٹیشیل فلوئڈ جو ہے، یہی وہ فلوئڈ ہے جس کے اندر ہر وقت ہمارے جو باڈی سیلز ہیں، انر پارٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا، اس کے نیچے جو ہے کیپلریز چل رہی ہوتی ہیں، اور جو بھی عمل ہوتا ہے آکسیجن کا ایکسچینج کا یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے گیس ایکسچینج کا جو عمل ہوتا ہے، وہ دراصل انٹرسٹیشیل فلوئڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو سیلز میں بنا رہا ہوں، یہ کیپلری کے سیلز ہیں۔ یاد رکھیے، میں بالکل اس کو ایک طرح سے کراس سیکشن لے رہا ہوں میں اس کا، اور بہت ہی کہیں کہ سیلولر لیول پر میں اس چیز کو بنا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ کیپلریز بالکل گول ہوتی ہیں، ٹیوب کی طرح سے ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح سے سینڈوچ کی طرح سے بھی نہیں ہوتی۔ میں صرف آپ کو ایک کٹ اوے دکھا رہا ہوں اس کا۔ تو اس کو جو اینڈوتھیلیل سیلز کہا جاتا ہے، یہ جو کیپلریز کے جو سیلز ہوتے ہیں جو کہ اس کی وال بناتے ہیں، کیپلریز کی وال بناتے ہیں، زیادہ صحیح الفاظ میں ان کو اینڈوتھیلیل سیلز کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، یہ اس کے اندر، کیپلریز کے اندر کیا ہوتا ہے،
ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ خون کے لال والے سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر ہیموگلوبن ہوتا ہے اور وہ ڈونٹ جیسی شکل کے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ خون کے وائٹ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ خون جو ہے آکسیجنیٹڈ فارم میں ہوتا ہے, پھر جب یہ آکسیجن سے نکل جاتی ہے تو ڈی آکسیجنیٹ ہو جاتا ہے اور جو آرٹری ہے وہ وین میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر دل تک پھیپھڑوں تک چلی جاتی ہے. اور یہ پورا ہم سرکولیٹری سسٹم میں بتا چکے ہیں. اور یہ جو میں نے ابھی سفید رنگ کے بنائے ہیں یہ ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں اور یہ بھی خون کا اسی طرح سے حصہ ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہم نے یہ سب باتیں دیکھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے گیس ایکسچینج کا عمل ہوتا ہے اور کس طرح سے گیس ایبزارب ہوتی ہے. اور گیس پہلے ایکسچینج کے عمل کے نتیجے میں پہلے انٹرسٹیشیل فلوئڈ میں جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آگے کی طرف جا کر دوسرے سیل میں بڑھتی ہے. اب سوچئے کہ اگر کوئی زنگ آلود کیل یا گائے کے گوبر میں لتھڑی ہوئی کوئی گندی سی کیل آپ کے جسم میں کوئی چبھ جائے یا کوئی گھسا دے شرارت کر کے یا کوئی دشمنی نکالنے کے لیے, یہ میں اس طرح سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ گندگی بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر بیکٹیریا, وائرس اور طرح طرح کے پیتھوجنز بھی لگے ہوئے ہوں گے. ظاہر بات ہے جب یہ چیز آپ کی جلد کو, آپ کی کھال کو کاٹتی ہوئی اندر گھسے گی تو اس نے کیا کیا, آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو اس نے یوں کہیں کہ ایکٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اس نے آپ کے کھال کے جو سیلز ہیں ان کو پھاڑ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیکٹیریا یا جو بھی پیتھوجنز اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا جو گندگی اس کے ساتھ لگی ہے وہ بھی آپ کی باڈی کے اندر ریلیز ہو گئی ہے. اس کے فوری طور پر, اس کے ریسپانس میں, اس کے نتیجے میں, اس کے رد عمل میں کیا ہوگا, یہاں سے کچھ یہ جو ہے یہ کیمیکل میسنجرز یوں کہیں کہ کچھ خاص طرح کے پروٹینز خارج ہوں گے سیلز میں سے جو کہ متاثر ہیں. ان کو ہم کیموکائنز کہتے ہیں. کیمو کا مطلب ہوتا ہے کیمیکل اور کائن کا مطلب ہوتا ہے موو کرنے والے, یعنی کہ یہ وہ ہیں جو کہ وہ مالیکول یا وہ پروٹینز ہیں جو کہ سیل سے ایک سگنلنگ میکینزم کے تحت خارج ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, یہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو انیشیلی موو کراتے ہیں, اس کو حرکت میں لاتے ہیں, اس کو سرگرم کرتے ہیں, اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں لیکن میں ایک بالکل جنرل اس کا ویو لے رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت پیچیدہ سسٹم ہے, امیون سسٹم ہے, تو ہم ان سب چیزوں کو ایک جنرل فارم میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بعض یہ جو بیکٹیریا ہے اس سے بھی کچھ بائی پروڈکٹس وغیرہ انٹرسٹیشل فلوئڈ میں خارج ہو سکتی ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ماسٹ سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے اور ڈینڈریٹک سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے جو ایک طرح سے امیون رسپانس پیدا کرنے میں عمل کریں گے. اور یہ جو ماسٹ سیل سے جو کیمیکلز نکلیں گے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے کا عمل ہوتا ہے, لیکن بہرحال ان کو ان جنرل ان مالیکیولز کو ہم کہتے ہیں ہسٹامائن یا ہسٹامین. آپ کو اگر شاید آپ نے کبھی اینٹی ہسٹامین ڈرگز یا دوائیں لے رکھی ہوں خاص طور پر ٹھنڈک کے موسم میں, کیونکہ ہسٹامین جو ہے وہی مین ایکٹر جو کہ انفلیمیٹری رسپانس پیدا کرنے میں ناک بہہ رہی ہوتی ہے. جب ہماری ناک جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے, اس میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ دراصل ہسٹامین کے نتیجے میں ہوتی ہے. اور اینٹی انفلیمیٹری جو دوائیں دی جاتی ہیں دراصل وہ اس طرح کے انفلیمیٹری رسپانس کو شٹ ڈاؤن کرتی ہیں یا اس کو روک دیتی ہیں اور اس کے سے کچھ علامات جو نزلے زکام کی ہوتی ہیں ظاہری طور پر وہ غائب ہو جاتی ہیں. بہرحال میں اس میں بالکل اوور ویو لینے کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ جو ہمارا پہلے پارٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں ہسٹامین بھی ہے اور یہ اینڈوتھیلیل جو سیلز ہیں یہ ان تک بھی پہنچتی ہے. یہ یاد رکھیے یہ ہسٹامین جو ہے یہ اینڈوتھیلیل سیلز تک بھی پہنچتی ہے, یعنی کہ کیپیلری والز تک پہنچتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیپیلریز ہیں ویزو ڈائلیشن کا عمل ان میں ہو جاتا ہے, یعنی یہ کیپیلریز تھوڑی سی پھیل جاتی ہیں. میں ان کو پھیلا دوں, معاف کیجئے گا میرا بھی انفلیمیٹری رسپانس کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہسٹامین ہے اس کے آتے کے ساتھ ہی جب یہ اس میں انٹر ہوگا یا اس کے ساتھ ڈیفیوز ہوگا تو یہ اس حصے میں اس جگہ پہ جہاں جہاں اس کا انٹرفیس ہوگا یہ کیپیلریز کو تھوڑا پھیلا دے گا, یہ یوں کہیں کہ سیلز کو تھوڑا سا دور ہٹا دے گا, اور یہ عمل ویزو ڈائلیشن کہلاتا ہے, یعنی کہ وینز کے یا رگوں کے پھیل جانے کا یا ہلکا ہو جانے کا عمل. تو جب یہ حصہ خاص پیچھے سے تو کیپیلری کی چوڑائی اتنی ہے, آگے سے بھی اتنی ہے, تو یہ حصہ بیچ میں سے جو متاثرہ علاقہ ہے جب یہ پھیلے گا جس کو میں لکھ رہا ہوں ویزو ڈائلیشن کا عمل ہوگا, تو کیا ہوگا یہ جو خون میں
یعنی کہ وائٹ بلڈ سیل اور ریڈ بلڈ سیل جو ہیں یہ زیادہ مقدار میں اس حصے میں داخل ہو جائیں گے. یہ وائٹ بلڈ سیلز بھی آئیں گے, ریڈ بلڈ سیلز بھی آئیں گے, اور دوسرے جو سیلز ہمارے بلڈ سسٹم میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر آ جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا, یہ دیکھیں نا بیچ میں گیپس میں نے بنائے ہیں. یہ جو گیپس ہیں دراصل یہ کیا ہے, یہ ویزو ڈائلیشن کے نتیجے میں یہ جو سیلز ہیں جو کہ ہسٹامین کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں, یہاں سے اب یہ جو اندر سیلز موجود ہیں ہمارے خون کے اندر, یہ جو ہیں یہ اب انٹرسٹیشول فلوئڈ میں جانے کی کوشش کریں گے, اور یہ جو کمپاؤنڈز ہیں ہسٹامین کے علاوہ جو دوسرے جو وائرس یا بیکٹیریا سے جو کمپاؤنڈز نکلتے ہیں وہ بھی یہاں پہنچ کر ان فیگوسائٹس کو, یا یہ جو ہمارے ان کو ہم نیوٹروفلز بھی کہتے ہیں, ایک خاص قسم ہوتی ہے فیگوسائٹس کی, اور یہ سب کلاس ہے وائٹ بلڈ سیلز کی, تو یہ ان سارے کیمیکلز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ان کو دیکھ کے ان کی طرف جھپٹتے ہیں. اور اس جھپٹنے کے عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس جھپٹنے کے عمل کے نتیجے میں, اس کو میں لکھ بھی دوں, یہ نیوٹروفل ایک سیل ہے, یعنی کہ خاص طرح کا وائٹ بلڈ سیل ہے. اب یہ کیا ہے, یہ جائے گا اور یہ اس کے ساتھ کیپلری کے سیل کے ساتھ, اس کو مارجنلائزیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو امیگریشن بھی کہتے ہیں. یہ چپک جائے گا, چپک کے یوں کہیں کہ رول کھاتا ہوا, اور یہ کیپلری کی جو دیوار ہے اس کے سے یہ جو بیچ میں خلا پیدا ہو گیا اس سے نکل جائے گا, اور ڈائپسیز ایکسٹراویگیشن یا امیگریشن, بہت سارے اس کے نام ہیں. بہرحال ویزو ڈائلیشن کے نتیجے میں جگہ پیدا ہو جائے گی اس کے سیلز کے درمیان, اور پھر یہ جو وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ نیوٹروفلز جو ہیں یہ ہمارے انٹرسٹیشل فلوئڈ کے اندر پہنچ جائیں گے, اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ جو وہاں پر گند بلا آ گیا ہے نہ صرف اس کو کھانا شروع کر دیں گے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ متاثرہ جو سیلز ہیں ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی فیگوسائٹوسس کا عمل شروع کر دیں گے, یعنی انہیں بھی ہڑپنا کھانا شروع کر دیں گے تاکہ آپریشن کلین اپ شروع کیا جا سکے. اور کیونکہ یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ کنجیشن تھی اس کیپلریز میں, تو یہاں پر جو فلوئڈ ہے اس میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بی سیل بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹی سیل کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا یعنی کہ نان اسپیسیفک امیون رسپانس اور اسپیسیفک امیون رسپانس دونوں پیدا کرنے والے اس ڈائپسیس یا ایکسٹراویزیشن جو ہے اس کے نتیجے میں یہ سیلز جو ہیں یہ باہر انٹرسٹیشل فلوئڈ کے اندر پہنچ جائیں گے. اور یہ سب اتنا پیچیدہ ہے, اسی وجہ سے میں نے یہ جو ویڈیو ہے انفلیمیٹری رسپانس والی اس کو میں نے اتنا زیادہ ڈیلے کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا فرسٹ لائن آف رسپانس ہے, اور یہ نان اسپیسیفک ریئیکشن سے سٹارٹ ہو رہی ہے. انفلیمیٹری رسپانس جو ہے بذات خود جو ہے وہ نان اسپیسیفک امیون رسپانس ہے, اور لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان اسپیسیفک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسپیسیفک رسپانس میں جو ایکٹرز یعنی جو کردار عمل کرتے ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, ان کو بھی سرگرم کر دیتا ہے. اور یہ پروٹین اور یہ سب چیزیں اور یہ جو میں مختلف جو مالیکیولز میں یہاں پہ یہ بنا رہا ہوں یہ کیا ہے, یہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اور ابھی تک ہمیں اس کی پوری تفصیلات 100% معلوم نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ جو مالیکیول یہ پروٹینز ہیں یہ کلیو کر جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے, اور یہ ان سیلز کو ایکٹیویٹ کرنے میں مزید ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں یا بٹاتے ہیں. اور جہاں پر ہمارے جس پیتھوجن کی بات کریں وہ بیکٹیریا ہے, تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمنٹری سسٹم کہلاتا ہے, اور یہ نان اسپیسیفک فائٹ کا بھی حصہ ہے. جس طرح سے کہ باڈی میں انفلیمیٹری رسپانس جو پیدا ہوتا ہے اس کا بھی یہ ایک مستقل حصہ ہے. تو میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے انفلیمیٹری رسپانس جو ہے وہ عمل میں آتا ہے, اور کس طرح سے یہ جو فلوئڈ ہے یہ باڈی فلوئڈ کے اندر یعنی کہ بلڈ سے کیپلریز سے نکل کر یہ سیلز جو ہیں کس طرح سے انٹرسٹیشل فلوئڈ کے اندر پہنچتے ہیں اور جا کے ایکسیڈیٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنی کیپلری سے باہر نکل کے پہنچتے ہیں, اور سویلنگ, ریڈنس, سویلنگ, گرمی اور پین, یہ درد, ان سب چیزوں کے نتیجے میں کس طرح سے یہ سارا کا سارا